الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بحرین سے ایک ساتھی کا سوال آیا ہے کہ بدعت کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، یعنی کہ اس کی امامت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی بدعت کفر کی درجے کی ہو تب تو نماز درست ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کافر کی عبادت تو مقبول نہیں، اور اگر اس کی بدعت کم درجے کی ہے تو کراہت کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ ہندیہ میں لکھا ہے کہ اگر اس کی بدعت کفر کی درجے کی نہ ہو، یعنی اگر اس کی بدعت کم درجے کی ہے، یعنی بدعت عملی ہے، تو اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا، اس کے پیچھے کراہت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ جیزان سے ایک ساتھی کا سوال آیا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی امام متعین نہیں ہے، کوئی امام مقرر نہیں ہے، کبھی کوئی امامت کرتا ہے، کبھی کوئی دوسرا امامت کرتا ہے، تو ایسے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ امامت کرنے والا خود پابندی سے نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یا یہ 5 وقت کا نمازی ہے نہیں، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ بدگمانی کبیرہ گناہ ہے اور قرآن حدیث میں اس سے روکا گیا ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ شخص پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، اور اگر کبھی موقع آ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ یہ مستحب ضرور ہے کہ نیک متقی پرہیزگار شخص کو منتخب کیا جائے، لیکن اگر کبھی نوبت آ بھی جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے ایسے شخص کی ابتدا میں نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ نیک پرہیزگار متقی عالم شخص کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، 5 وقت نمازی اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔